پہلے میں آپ کو 2 روایات سے مثالیں دیتا ہوں. جنگ بدر کے وقت آپ نے پڑاؤ ڈالا. ایک صحابی سمجھدار تھا, اس نے دیکھا, میدان کا جائزہ لیا, میدان جنگ کا. ابھی دشمن لشکر جو ہے دشمن کا وہ بھی پہنچنے والا تھا, دور تھا, پہنچنے والا تھا. آپ نے جا کے پہلے پڑاؤ کر لیا. وہ آیا رسول اکرم کے پاس, اس نے پوچھا یا رسول اللہ, یہاں جو آپ نے یہ پڑاؤ کیا ہے یہ اللہ کے حکم سے کیا ہے یا اپنی مرضی سے کیا ہے؟ اب دیکھیں, قرآن تو نہیں آیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو معلوم تھا کہ اس کے علاوہ بھی اللہ سے ان کا رابطہ ہے, ایک بات. اور اس کو یہ بھی معلوم تھا کہ ضروری نہیں کہ ہر وقت رابطہ ہو, آپ اپنی سمجھ کے مطابق بھی بات کر سکتے ہیں. تو یہ عقیدہ ہمارا یہی ہے. تو رسول اکرم نے فرمایا کہ میں نے اپنے طور پہ یہ فیصلہ کیا. آپ نے فرمایا یہ جگہ ٹھیک نہیں. اس صحابی نے کہا کہ یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے, موسم ایسا بن رہا ہے کہ اگر بارش ہوگی تو ہمارے یہاں کیچڑ بن جائے گا, پانی ادھر آ جائے گا. اگر آپ وہاں پہلے پڑاؤ کر لیں اونچی جگہ پہ تو وہ جگہ ٹھیک ہے. تو آپ نے اس کی بات کو پسند کیا اور وہاں جا کے ڈیرا لگا دیا. یہ باقاعدہ موجود ہے بخاری شریف میں. اس کے بعد ایک اور حدیث ہے, اس کا نام کیا ہے؟ تدبیر نخل. حدیث کا نام ہے, حدیث کئی مشہور حدیث ہیں ان کے نام لکھے ہیں, جیسے حدیث کرتاس, اس پر بھی آتا ہوں, مجھے اتفاق آ گیا وہ تیسری کر لیتے ہیں. تدبیر نخل یہ ہے کہ صحابہ کرام وہ لگا رہے تھے اپنے کھجوروں کے پودے, اور ان کے اوپر وہ جو ہوتی ہے نا, وہ کیا ہوتا ہے جی ہاں زردانے, وہ ان کے اوپر چھڑک رہے تھے نا, دوسرے نر کھجور کے لے کے ان کے اوپر. تو آپ نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی اس طرح فصل جو ہے نا وہ ذرا اچھی ہوتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے, جیسے ہو جائے وہ اللہ کی قدرت ہے, اگر ہونی ہوگی تو ویسے ہی اچھی ہو جائے گی. وہ سال گزر گیا, اس کے بعد وہ بالکل تھوڑے تھوڑے پھل لگے. صحابہ نے نہیں کیا, تو وہ آئے رسول اکرم کے پاس, انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہماری تو فصلیں خراب ہو گئی. تو وہاں آپ نے ایک تاریخی جملہ بولا, انتم اعلم امور دنیاکم, تم اپنے دنیا کے امور سب سے بہتر جانتے ہو. یعنی ہر بندہ اگر کوئی تاجر ہے تو تاجر کے والے امور وہ بہتر سمجھتا ہے, اگر کوئی زراعت پیشہ ہے تو زراعت والے بہتر سمجھتا ہے, اگر وہ برتن بنانے والا ہے تو وہ برتن بنانے کے بہتر سمجھتا ہے. جس پیشے میں جو ہے وہ اپنے پیشے کے امور بہتر سمجھتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ آپ اپنے اس کے مطابق کیا کرو, مجھ سے نہ پوچھا کرو. بخاری شریف میں موجود ہے, کیوں نہیں آتے ادھر؟ اب اگلی بات آ گئی, حدیث کرتاس. اچھا, حدیث کرتاس نے آپ کے بہت سارے مسئلے حل کیے ہیں. یہ کوئی 4 جگہ پہ آئی ہے بخاری شریف میں, اور ہر کتاب میں آئی ہے. لیکن اس سے آپ دیکھیں پیدا کیا چیزیں ہو رہی ہیں. سب سے پہلی بات, آخری وقت سارا دین مکمل ہو چکا ہے, آپ اس طرح علالت پہ ہیں, بیمار ہیں, آپ نے صحابہ آیا عیادت کے لیے, آپ نے کہا کہ کاغذ قلم لاؤ, کرتاس کہتے ہیں کاغذ کو. ابھی صرف اسی ٹکڑے کو لے لیں بس. جیسے میں ابھی وہاں وہ کر رہا تھا نا, ذالک الکتاب, ذالک کو الگ کیا, الکتاب کو الگ کیا, لا ریب کو الگ کیا, ہدا کو الگ کیا, متقین کو الگ کیا. شروع میں نے جو آپ سے بات کر رہا تھا, اب اسی کو بھی ذرا الگ الگ کرتے جائیں. میرے پاس کیا لاؤ؟ کاغذ قلم. یہ کہتے ہیں کہ قرآن اس لیے نہیں لکھا گیا کہ کاغذ نہیں تھا, حدیث کے لیے تھا. ذرا بات سمجھیں, میں یہ نہیں کہتا کہ حدیث کے لیے تھا, انہوں نے مجھے لقمہ دیا ہے, میں یہ نہیں کہتا. میں اس سے آگے بڑھ کے بات کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ جنہوں نے قرآن لکھوایا تھا ان کو پتا تھا کہ کاغذ ہے. آپ میری بات سمجھیں. ایک کاتب جو ہے وہ جو لکھتا ہے اس میں ڈیسک میں پین بھی ہوتا ہے, دوات بھی ہوتی ہے. وہ اگر کہے کہ بھائی وہ لاؤ تو اس کو پتا ہے نا کہ میں لکھتا رہتا ہوں اور یہ چیزیں موجود ہیں.
تو رسول اکرم قلم کا استعمال کرواتے تھے، کرتے تھے، کاغذ کا استعمال کرواتے تھے، کرتے تھے، تبھی تو کہا کہ کاغذ قلم لاؤ. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں قریب ہی تھا. میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں. یہ کہتے ہیں کاغذی، اس وقت کاغذ کا وجود ہی نہیں تھا. قرآن کہتا ہے کہ اگر کوئی کسی کو قرض دو تو لکھ لیا کرو. یعنی اللہ کو بھی معلوم نہیں تھا کہ کاغذ نہیں ہے، ان کو پتا ہے کہ کاغذ نہیں تھا. قرآن میں کئی جگہ پہ لکھنے کی بات آئی ہے. یہودیوں سے کہا فاتو بالتورات، لاؤ اپنی کتاب. تو یہ ذرا سمجھے بات. تو پہلی بات کہ آپ نے فرمایا کاغذ قلم لاؤ. اب اگلی بات، میں تمہیں ایسی چیز لکھ کر دوں جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو کوئی آیت آنے والی تھی، اور اگر یہ حدیث ہی تھی لکھوانے والی تو حدیث تو آپ نے پہلے کبھی بھی نہیں لکھوائی. حدیث تو آپ نے کبھی بھی نام لے کے کہ بھائی اب ساری باتیں چھوڑو، اب جو میں بولنے لگا ہوں یہ حدیث ہے، یہ لکھ لو، یہ پوری آپ کی زندگی میں ایک واقعہ بھی نہیں ہوا. اور اس کے بعد صحابہ نے آگے سے کیا کہا؟ حسبنا، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. ان کو معلوم تھا کہ کتاب مکمل ہو چکی ہے، اور اب ان کو یہ بھی پتا تھا اب حضور جو لکھوا رہے ہیں کم از کم حدیث کا درجہ تو تھا نا جی. جو یہ کہتے ہیں حضور لکھوا رہے ہوں تو وہ حدیث تو بنتی ہے نا. اس حدیث کے باوجود، آپ کے کہنے کے باوجود، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے کیا کافی ہے. ویسے آپس کی بات ہے، میں اس حدیث کو نہیں مانتا، لیکن جو لکھتے ہیں، جو مانتے ہیں، وہ آئیں نا میدان میں بات کریں. اگر میں کہوں میں نہیں مانتا تو کہیں گے منکر حدیث ہے. اب میں دیکھو نا کہاں پھنسا ہوں. میں اگر نہیں مانتا، ان کی جان چھڑواتا ہوں ان سوالوں سے، تو کہتے ہیں منکر حدیث ہے. اور اگر میں کہتا ہوں ان سوالوں کے جواب دو کہ بھئی یہ پھر ایسا کیوں ہوا، یہ حدیث کو پھر کیوں نہ لکھا گیا، رسول اکرم کی نافرمانی کی گئی، اطاعت رسول کا حکم تھا اور وہ نہیں مانا گیا، اور یہ آگے سے کہا گیا حدیث کے مقابلے میں کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، پھر اس کا جواب دو. پھر بغلے جھانکتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں یہ بندہ ٹھیک نہیں.